بعض خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں نا ایام کی وجہ سے, تو کہتی ہیں 6 روزے ہم قضا شوال میں رکھ لیں گے تو نفل بھی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا, یا تو قضا ہوں گے یا نفل ہوگا. تو جو روزے جن کا کوئی سبب ہوتا ہے ان میں 2 نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی. البتہ سبب اگر متحد ہے تو پھر 2 نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ جیسے آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہو, 13, 14 اور 15 کے, چاند کی 13ویں, 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ, اور پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہو آپ, تو اب 13 تاریخ کو پیر آ گئی سمجھتے ہیں, یا جمعرات آ گیا. اب یہاں 2 نیتیں ہو جائیں گی کیونکہ دونوں اسباب پائے گئے ہیں یہاں پہ, پیر والا دن بھی پایا گیا اور ایام 20 والا بھی. اب یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کہیں گے میں آج پیر کی نیت کرتا ہوں ایام 20 کی بعد میں کروں گا, تو وہ تو دن چلا جائے گا نا ایام 20 کا. تو یہاں 2 نیتیں جائز ہیں. جیسے 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا, وہ پیر کا بھی روزہ تھا, ایام 20 بھی تھا, تو اس میں 3 نیتیں جائز ہو جائیں گی, 10 محرم کی بھی اور ایام 20 کی بھی اور پیر یا جمعرات کی بھی, وہاں تینوں جائز ہیں. اچھا بھائی, جنوبی وزیرستان اور افغانستان میں اس سال 28 روزوں کا رمضان ہوا, KPK اور عمان میں 29 روزوں کا, جبکہ پاکستان اور باقی ممالک میں 30 روزوں کا رمضان ہوا. ایسا کیوں؟ اور باقی ماہ میں اس طرح کی غلطی یا اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی میں پشاور کے بارے میں بیان کئی دفعہ ریکارڈ کرانے کا سوچتا ہوں, مگر پشاور سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتا میں, سمجھتے ہو. پشاور ہمارا آنا جانا ہوتا بھی ہے, ہمارے ایک سسرال بھی پٹھان ہے, تو ایسی بات کرو ہی نہیں جو بعد میں افورڈ نہ کر سکو. تو ورنہ وہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک, اب کر دیے بات. تو حقیقت یہی ہے کہ 1954 میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اور ملک کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے تھے, اور یہ تحریر آج بھی موجود ہے کہ یہ جو پشاور یا ان علاقوں میں چاند کا اعلان کیا جاتا ہے یہ غلط ہے. دیکھیں کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں. میں اپنے پشاور والے بھائیوں سے ریکویسٹ کے طور پہ کہوں گا, اگر میں غلط ہوں تو آپ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں, بس اس سے زیادہ مخالفت نہ کریں, صحیح ہے نا. اس سے زیادہ نہیں کہ پشاور میں داخلے پر پابندی لگا دیں, پتھراؤ کریں بھائی یہ غلط باتیں کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے, آپ بول دو بھائی مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے, بس اتنا. تو اپنی رائے دینے کا تو حق ہے نا ہمیں. اور یہ کوئی پٹھان پنجابی اسرائیلی مہاجر مسئلہ نہیں ہے. یہاں جو اس تحریر پہ جو دستخط ہیں وہ پٹھان علماء کے بھی ہیں, ہمارے اساتذہ میں پٹھان علماء بھی ہیں, وہ بھی پشاور کے چاند کو غلط کہتے ہیں کہ جو چاند کا ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا ہے غلط ہے. اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں, بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں, وہیں KPK سے پڑھے بھی وہیں سے ہیں. تو یہ کوئی قوم پرستی کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے اس کو, تو کہ بھئی کراچی والے چونکہ یہ قوم کے ہیں تو وہ پشاور والے کے, چاند کی کوئی قوم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. وہ اگر ہے تو سب کے لیے ہے, نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں. تو ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ چند سال پہلے ہم نے خود بھی اپنے لوگ بٹھائے پہاڑوں پہ, وزیرستان پہ بھی بٹھائے, پورا نیٹ ورک بنایا کہ یار کہیں چاند نظر آئے تو بتاؤ. کسی کو کبھی بھی نظر نہیں آیا, لیکن پھر اعلان ہو جاتے 130 افراد نے گواہی دی, 160 افراد نے گواہی دی. لوگ کہتے ہیں اتنے سارے افراد جب گواہی دے رہے ہیں تو ہم گواہی کے مکلف ہیں, چاند ہو یا نہ ہو, ہم تو گواہی کو دیکھیں گے. تو دیکھیں اصولی بات ہے کہ شریعت میں علل اطلاق گواہی نہ شریعت میں قبول ہے نہ دنیا کے کسی قانون میں. ہمیشہ گواہوں کو پرکھا جاتا ہے, ہمیشہ گواہوں کو, کہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے. بغیر پرکھے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ 2 آدمی جا کے 4 آدمی گواہی دیتے ہیں جی اس نے اس کا موبائل چرایا ہے. عدالت جرح کرے گی, عدالت ان سے کراس کوشچن پوچھے گی کہ اچھا یہ بتاؤ, ایک گواہ کو الگ لے کر آئے گی, بتاؤ کہاں کب چرایا, تم نے دیکھا, وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے. کتنے بجے چرایا, وہ کہہ رہا ہے میں نے رات 12 بجے دیکھا چرایا. دوسرے گواہ کو لے کر آئے گی, تم بتاؤ کتنے بجے چرایا, وہ کہے گا میں نے دوپہر 3 بجے دیکھا چرا رہا تھا. تو اس طرح کے گواہ اگر 3 کیا 4 کیا 4000 بھی ہوں گے, عدالت ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دے گی کہ یار ان کے تو بیانات میں تضاد ہے. اب دیکھو فلکیات کی روح سے ہم یہ نہیں کہتے فلکیات کی وجہ سے چاند کا اعلان ہوگا, اعلان تو دیکھنے پر ہی ہوگا, لیکن فلکیات کا علم یہ بتا دے گا کہ یہ دیکھنا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نقشوں میں دیکھتے ہیں غروب آفتاب کا ٹائم,
سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا, اس پہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں. نبی کے دور میں یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا, لوگ دیکھتے تھے کہ سورج غروب ہو گیا تو حضرت بلال اذان دے دیتے تھے, لوگ افطار کر لیتے تھے. اب کیا ہے کہ فلکیات کا علم نے ترقی کی, اب ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے, کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں بھائی کراچی میں 7:05 پر سورج غروب ہوگا. فلکیات کے علم سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے, سمجھتے ہیں نا. اب کوئی بندہ 6 بجے 10 آدمی آ کے ہمیں کہیں 6 بجے کہ خدا کی قسم سورج ہم نے اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا ہوا دیکھا ہے, تو جو فلکیات کی تھوڑی بہت بھی الف بے جانتا ہوگا وہ قسم اٹھا کے کہہ سکے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ سورج غروب ہونے کا ٹائم جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ 7:05, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو فلکیات کی روح سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ چاند پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. پیدا ہوا تھا تو دیکھنے کے قابل تھا یا نہیں تھا. دیکھو 3 اسٹیپ ہوتے ہیں جو فلکیات کی کیلکولیشن سے پتا چلتے ہیں. ایک اسٹیپ, بعض دفعہ تو یہ پتا چل جاتا ہے کہ چاند کا نظر آنا ممکن ہے ہی نہیں, کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے چاند غائب ہو چکا ہوگا. اور یہ اتنی پکی کیلکولیشن ہوتی ہے, اتنی پکی کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. ساری دنیا میں کسی سے بھی پوچھو گے, امریکہ بھی فون کرو گے, وہ بھی وہاں کا بھی فلکیات کا ماہر کہے گا بھائی ہے ہی نہیں, ناممکن ہے. ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فلکیات کی روح سے یہ یقین ہوتا ہے کہ چاند لازمی نظر آئے گا, یہ بھی ہوتا ہے. اس میں تو دیکھے, یہ پوری دنیا دیکھے گی اس کو, یا پورا ملک دیکھے گا, یا پورا پشاور دیکھے گا. ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ماہر فلکیات یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, ممکن ہے نظر آ جائے, ممکن ہے نظر نہ آئے. ایسے اسٹیپ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 130 آدمیوں نے گواہی دی ہے تو یار شاید نظر آ گیا ہو, سمجھ رہے ہیں. یہاں یہ ممکن ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہاں دیکھا ہے, وہ ایسی لوکیشن بتا رہے ہیں یا ایسا زاویہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ممکن ہے ہی نہیں, تو وہاں بھی گواہی کیا کی جائے گی, رد کی جائے گی. تو علل اطلاق دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں پشاور کے بھائیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھو میرے بھی شاگرد ہیں, پشاور میں بہت زیادہ رہتے ہیں, بہت سے علماء ہیں جو پشاور کے, ہم نے ان سے پڑھا ہے. ہم سب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ 30-40 سالوں میں کھلی آنکھوں آپ نے کبھی دیکھا چاند, کہ آدھا پشاور دیکھ رہا ہو ہے بھائی, سب دیکھ رہے ہو وہی نظر آ گیا, وہی نظر آ گیا. یہ کیا بات ہے. دیکھو کراچی میں ایسا ہوتا ہے, کبھی ہمیں نظر نہیں آتا, ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے بھائی چند لوگوں کو نظر آئے ہم مان لیتے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن پشاور میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی عید کا چاند ہوگا 130 یا 200 آدمی ہی دیکھیں گے, پورا پشاور نہیں دیکھتا کبھی بھی. تو یہ تو بہت بڑا فالٹ ہے. چاند تو کبھی ساری دنیا کو نظر آتا ہے, کبھی تھوڑے سے لوگوں کو نظر آتا ہے. یہ کیسی بات ہے. دوسری بات, میں نے بارہا خود, میں ممبر پہ بیٹھ کے, دیکھو جھوٹ نہیں بولوں گا, بہت مشکل ہوتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا. ہم نے بارہا خود یہ مشاہدہ کیا ہے, میں نے فون کر کے یعنی لوگوں سے معلومات حاصل, آپ خود دیکھ لیں نا وہاں پہ, میری بات پہ نہ جائیں, کہ عید والے دن بھی چاند نظر نہیں آیا. سمجھ رہے, عید والے دن بھی کھلی آنکھوں چاند نظر نہیں آیا. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. حالانکہ 30 کا چاند تو لازمی موٹا ہوتا ہے, ساری دنیا دیکھتی ہے. اگر اس وقت بھی چند لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ واضح علامت ہے کہ بھئی پہلے دن چاند دیکھنے میں آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اور یہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے سسٹم. یہ پھر محرم میں نہیں اختلاف ہوتا, یکم محرم ہمارے ساتھ, یکم ربیع الاول ہمارے ساتھ, سفر ہمارے ساتھ, شعبان ہمارے ساتھ. اب آپ مجھے بتاؤ, ہمارے ساتھ شعبان چلتے چلتے جب آپ 28 تاریخ کو پہنچے ہمارے ساتھ, تو آپ کے لیے تو چاند دیکھنا جائز ہی نہیں تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. 28 کے بعد آپ نے کیسے دیکھ لیا چاند؟ آپ کے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان, ہمارے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان, وزیرستان میں جو اخبار نکل رہا ہے اس میں بھی کیا لکھا ہوا ہے 28 شعبان. اس کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کل رمضان ہے. حالانکہ دنیا میں کہیں بھی 28 کا مہینہ نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے فالٹ ہیں. تو اس لیے بالکل تعصب سے بالاتر ہو کر, بالکل نیوٹرل ہو کے آپ غور کیا کریں, تو آپ کو پتا چلے گا بھئی یہ اختلاف خامخواہ کا بنایا ہوا اختلاف ہے. اگر تھوڑا سنجیدگی سے غور کریں
اور پھر ہلال کمیٹی پہ خامخواہ کے الزام لگانا کہ یہ چاند کھا جاتے ہیں. اگر روزہ کھا جاتے ہیں تو پھر روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ 30 روزے کیوں کر لیے؟ اور پھر روزہ اتنی اہم عبادت ہے. اگر 30 کے دن عید نہیں تھی، روزہ تھا. اب دیکھو یہاں پشاور میں 29 روزے ہوئے ہیں، 30ویں دن پشاور والوں نے عید منائی ہے. میں پشاور والوں سے کہتا ہوں جو میرا بیان سن رہے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند؟ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے. یہی ہوگا کہ وہ جی وہاں سے اعلان ہوا ہے، ان لوگوں نے دیکھا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا؟ اس سے بڑا سوال. جو بھی بیان سن رہے ہیں نا، وہ اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، کسی کی نہ سنے. ہو سکتا ہے میرا بیان سن کے کوئی آ جائے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا. میرا جو بیان سن رہے وہ اپنے بارے میں کہ میں نے خود دیکھا ہے کبھی، وہ کہے گا میں نے خود کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یار کبھی کبھی چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ وسیم بھائی دیکھ لیتے ہیں، ستار بھائی نہیں دیکھتے. لیکن کبھی تو ایسا پہلی کا چاند ہوتا ہے کہ آدھا شہر تو کم از کم دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو یہ کیا بات ہے کہ آدھا بھی نہیں دیکھتا، اور بعض دفعہ اگلے دن بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کا مطلب بھائی سسٹم میں کوئی فالٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ، ان دلائل کو رکھیں ایک طرف. جب ایک کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی. اولو الامر کہتے ہیں ہر چیز کے اولو الامر الگ ہوتے ہیں. تو حکومت کے اولو الامر حاکمین ہوتے ہیں. تو حاکم کی اطاعت کرو. گواہی لینے اور مسترد کرنے کا رائٹ حکومت کے پاس ہے. ہر آدمی کے پاس انفرادی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے. کیونکہ اس طرح تو میں بھی ایک مقام بنا کے بیٹھ جاؤں اور میں گواہیاں لینا شروع کر دوں. کیا پتا چلے گا ان میں صحیح فیصلہ کون کر رہا ہے اور غلط فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اسلام نے اس مسئلے کو حل یہ کیا ہے کہ بھئی جہاں بھی اختلاف کا خطرہ ہو تو مینجمنٹ جو گورنمنٹ ہوگی نا، اس کو یہ رائٹ ہوگا. تو جب گورنمنٹ نے کمیٹی نامزد کر دی ہے تو گواہیاں لینے کی اور گواہیاں رد کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس متعلقہ کمیٹی کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے. کوئی کرے گا تو شرن کا لدم ہے. ہاں، جو خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لے، خود اپنی آنکھوں سے، تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہوگا، دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوگا. دوسرے کے حق میں حکومت کا فیصلہ حجت ہوگا. یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. ورنہ بھائی پھر کوئٹہ میں الگ بناؤ. کوئٹہ کا چاند تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا. ورنہ کوئٹہ میں الگ کمیٹی بناؤ، باجوڑ میں الگ کمیٹی بناؤ، سوات میں الگ کمیٹی بناؤ، کراچی میں الگ کمیٹی بناؤ. مجھے یہاں 130 گواہیاں، وہاں 200، وہاں 300، وہاں گواہی بالکل نہیں. یہ تو ایک چوچو کا مربع بن جائے گا. تو اگر عوام کو یہ حق حاصل ہے یا کسی عالم کو یہ حق حاصل ہے تو پھر ہر عالم کو حق حاصل ہے. اور اگر عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر کسی بھی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے. پھر صرف حکومت کو یہ حق حاصل ہے. تو بہرحال وہ رکھ رہے ہیں، اللہ ان کے روزے کو قبول کرے. کسی پہ ہم طنز نہیں کر رہے، اعتراض نہیں کر رہے. لیکن یہ میری رائے نہیں، یہ بڑے بڑے علماء کی رائے ہے، جن میں پشتو بولنے والے علماء بھی ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے. عوام پابند ہے حکومتی فیصلے کی. تو اس لیے پشاور میں جن لوگوں نے 30 تاریخ کو عید بنائی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایک روزہ وہ لوگ قضا کر لیں. ہاں، کے پی کے کی گورنمنٹ نے اگر اس کو اناؤنس کر دیا ہو، کے پی کے کی گورنمنٹ نے، اور اس گورنمنٹ کو وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو اناؤنس کرنے کی، وفاقی حکومت کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے، پھر نہیں، وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو کہ بھائی کے پی کے کی گورنمنٹ اپنے طور پہ اعلان کر سکتی ہے. اگر گورنمنٹ لیول پر اعلان ہوا تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ اعلان کے پی کے کی گورنمنٹ لیول پر نہیں ہوا ہے، کسی نجی کمیٹی نے اعلان کیا تھا عید کا، تو ٹھیک ہے، آپ نے عید منا لی، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایک روزہ قضا کر لیں، کیونکہ رمضان کا روزہ ہے، اس کی بہت ویلیو ہے، اس کو ضائع نہ کریں. مفتی صاحب میرا رشتہ طے ہو گیا ہے لیکن لڑکی والے 1 سال کا ٹائم لے رہے ہیں، مجھے زنا کا خطرہ ہے، کیا میں رشتہ توڑ سکتا ہوں؟ بالکل توڑ سکتے ہیں. آپ ان کو بولے شادی کرنی ہے بھی کرو، نہیں تو میں نہیں کرنا، جاؤ. پھر جو نیا رشتہ آئے گا وہ 4 سال کا ٹائم لیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھنا. مفتی صاحب میں آپ کے 5 سال سے بیانات سن رہا ہوں، آپ کے بیانات نے میری زندگی بدل دی ہے. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہی کی وجہ سے آج میں توحید پرست ہوں، میں آپ کا وغیرہ وغیرہ. جزاک اللہ. جی مفتی صاحب میرے بھائیوں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں. وہ بات میں یا علی مدد کہتے ہیں، میں توحید پر ہوں، وہ اللہ سے مدد مانگنے میں شرک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ ان کو محبت سے سمجھائیں، باقی نہیں مانتے تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا، بعض لوگ مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں، بعض لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں.
ان کو بدعتیں پسند ہوتی ہیں کہ یار یہ بھی کچھ چیز، یہ بھی چیز، یہ بھی چیز، کھینچا تانی کر کے نا نکالتے رہتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے اس چیز میں. اور بعض مزاج کے شرکیہ مشرک ہوتے ہیں، اور بعض مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں، ان کو توحید سننے میں مزہ آتا ہے. تو یہ بھی اخپل اخپل مزاج ہے. تو دعا کرنا چاہیے اللہ توحید والا مزاج بنائے. مفتی صاحب میں نے قبرستانوں میں کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ قبروں پر تلاوت کرتے ہیں بلند آواز میں اور پھول پانی میں ڈالتے ہیں، جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. یہ تلاوت تو کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے. پبلک لمیٹڈ ادارے کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالی سال کے منافع میں سے 5% اپنے ملازم کو ادا کرے. حکومت کی طرف سے لازم ہے کہ یہ رقم سال کے ختم ہونے کے بعد اور آڈٹ مکمل ہونے کے بعد فوراً ادا کی جائے گی. رقم ادا کرنے میں تاخیر پر حکومت اس رقم پر مخصوص جرمانہ لگاتی ہے. یاد رہے جرمانہ پہلے سے یہ جرمانہ یہ جرمانہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی شکل میں لگتا ہے عام طور پر. کہ بھائی پورے اتنے لمبے خطوط نہ لکھا کرو، یہ تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، پورا صفحہ باقی ہے. مختصر سوال پوچھو نا. یہ تو پھر ایسے لمبے سوال کے لیے پورا دارالفتہ ہے. یہاں میں نے نمبر دیا ہوا ہے، ان سے رابطہ کر کے جمع کرا دیں، ریٹن میں جواب مل جائے گا. کیا سید سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر سیدوں سے شادی نہ ہوئی تو سید آج زندہ ہوتے، موجود ہوتے. سیدوں سے شادیاں ہوئی ہیں تو مزید سید پیدا ہوئے ہیں، بالکل کر سکتے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سید لڑکی غیر سید سے کر سکتی ہے تو باپ کی اجازت سے کر سکتی ہے، اور اگر سید اس کے جوڑ کا نہیں ہے، بالفرض بے دین ہے، تو پھر غیر سید جو دیندار ہے وہ اس سید سے بہتر ہے. سوال، کیا زکوٰۃ کی رقم سگے بھائی کو دی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں بھائی، ڈبل ثواب ہے زکوٰۃ کی رقم سگے بھائی کو دینا. سوتیلے تو آج کل ہوتے نہیں ہیں مارکیٹ میں، تو سگے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ابا نے 4 شادیاں کی ہیں، کچھ سگے ہیں کچھ سوتیلے ہیں. تو سوتیلے ووتیلے آج کل مارکیٹ میں ہوتے نہیں ہیں، ونس اپون اے ٹائم. کیا زکوٰۃ کی رقم کسی رشتہ دار کو بیٹی کی شادی پر دی جا سکتی ہے؟ نہیں، مالک بنانا ضروری ہے، چاہے وہ شادی پہ خرچ کرے. آپ اس کو دے دیں رقم کہ بھائی یہ اپنی شادی پہ خرچ کر لو، یہ بچی کی شادی پہ خرچ کر لو، دے اس کو دیں، مالک بنائیں. یا سامان وغیرہ خرید کے دے دیں اس کو. مفتی صاحب سپلائی کرتا تھا ہر سال پارٹی کی رضامندی سے زکوٰۃ میں نہیں مندی سے. بہت سے دکاندار مال فروخت کر کے رقم کھا جاتے ہیں اور کافی. اس میں دیکھو جو رقم آپ نے لوگوں کو دی ہے اور ملنے کی اب امید نہیں ہے تو اس رقم پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ امید نہیں ہے ملنے کی لیکن بعد میں مل گئی تو 2 قول ہے اس میں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ اب جب مل جائے گی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور بعض کہتے ہیں نہیں، جب ایک دفعہ ساقط ہو گئی تو بس ہو گئی. تو دونوں قول ہیں، ایک میں گنجائش ہے اور ایک میں احتیاط. اور کوئی سوال آپ میں سے کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. کیا نماز؟ ہاں تو صحیح ہے، مقابلہ اچھا ہے. ہم تو بچپن میں مقابلے کرتے تھے راتوں کو عبادت کے، تو نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ وہ کہہ رہا تھا 40، ہم کہتے تھے 50 پڑھ کے آ رہا ہوں. بچوں کو تو اسی طرح شوق پیدا ہوتا ہے. نہیں، تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں ہے. بس دبئی والے تو پڑھنے لگے 8، اب ان کو کیا کون، وہ پڑھ رہے ہیں، اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا. دونوں طرف، ہاں بس تو 20 والی میں پڑھ لیں. اس پہ تو کئی بار جواب دے چکا ہوں نا، 8 رکعت کی کیا اصل میں. جی اچھا، انہوں نے کہا پاکستان کے علماء ایسے ہی ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں. بہترین بات کی آپ نے. یہ سوال عوام کے فائدے کا ہے. انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا وہاں تراویح پڑھتا ہے 8 رکعت، تو یہاں جب علماء کہتے ہیں 20 رکعت تو یہ ابا ان کو کہتے ہیں بیٹھ جائیے تشریف رکھیے، تو کہتا ہے ان کے ابا کہتے ہیں بیٹا 20 پڑھا کرو، تو کہتے ہیں یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کا ہے 20 رکعت. جو علم تو اصل میں کہاں ہے؟ وہاں عربوں میں ہے نا. تو یہ تو ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے. یہ بڑا آج کل ایک کامن اعتراض ہے کہ یہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ اجمی لوگ ہیں، ان کو کیا پتا قرآن و سنت کا. اصل تو عربوں کو پتا ہے. یہ ایسے ہی ہے. جی ٹی وی نے کچھ دن پہلے مجھ سے سوال کیا انٹرویو کے دوران سوال کیا کہ فقہ حنفی میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. 1 منٹ انکل، مجھے بات مکمل کرنے دیں پھر اگلا. تو آگے وہ فوراً کہنے والے تھے قرآن حدیث میں کتنی ہوتی ہیں؟
ایک ہوتی ہیں. اور فقہ حنفی میں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ نا تعبیرات ہوتی ہیں کہ کبھی فقہ حنفی کو قرآن و سنت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں, کبھی علماء جو انڈیا پاکستان کے ہیں ان کو قرآن کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. تو ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. آپ جواب میں یہ نہ کہا کریں کہ نہیں جی بر صغیر کے علماء کی یہ رائے ہے, عربوں کی یہ رائے. آپ یہ بولا کریں صحابہ کی کیا رائے تھی. سمجھتے ہیں نا؟ تو میں نے جی ٹی وی کو یہ نہیں کہا کہ فقہ حنفی میں 3 ہے, میں نے کہا تمام صحابہ کا رائے یہ تھی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں. آپ کسی ایک ضعیف حدیث سے بھی دکھا دیں کہ کسی ایک صحابی نے ایک مجلس کی 3 کو 1 کہا ہو. اور چونکہ تمام صحابہ کی رائے میں ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں, اس لیے فقہ حنفی میں 3 کتنی ہے؟ بولو نا, 3 ہے. اور فقہ شافعی میں بھی 3 کتنی ہے؟ 3 ہے. فقہ حنبلی میں بھی 3 کتنی ہے؟ 3 ہے. فقہ مالکی میں بھی 3 کتنی ہے؟ 3 ہے. 15ویں صدی کے بعد سعودی مفتیوں نے کہا کہ 3 کتنی ہے؟ 1 ہے. تو آپ علماء عرب کا علماء پاکستان سے مقابلہ نہ کریں, آپ علماء عرب کا عبداللہ بن مسعود سے مقابلہ کریں, عبداللہ بن عباس سے مقابلہ کریں, حضرت عثمان سے مقابلہ کریں, حضرت علی سے. ان تمام سے صحیح سند سے ثابت ہے. حضرت علی نے بھی 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا, خود عرب بھی مانتے ہیں اس بات کو. یہ ایسی صحیح سند ہے, ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. عبداللہ بن مسعود نے بھی, حضرت عمر نے بھی, حضرت عثمان نے بھی, اور بہت سارے صحابہ ہیں جن میں نے کتاب اس پہ لکھی ہے, اس پہ بہت سارے صحابہ کے نام ہیں. اور ایک نے بھی 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. تو یہی مسئلہ تراویح کا ہے. لوگ جب دیکھتے ہیں سعودی عرب میں 8 پڑھی جا رہی ہیں, انڈیا پاکستان میں 20 پڑھی جا رہی ہیں, تو مقابلہ کراتے ہیں سعودیہ کے علماء کا پاکستان کے علماء سے. حالانکہ سعودیہ میں سارے 8 کے قائل ہیں بھی نہیں. سعودیہ میں بہت سارے علماء 20 کے قائل ہیں, لیکن وہ سرکاری سطح پہ نہیں ہے, ان کی سنی نہیں جاتی. عام طور پہ جو گورنمنٹ حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں ان کا فتویٰ رائج ہوتا ہے زیادہ تر, ورنہ سعودی عرب میں تو آفیشلی فقہ حنبلی ہے. فقہ حنبلی کی تو سب کتابوں میں لکھا ہے 20 رکعت تراویح ہے. تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب, بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں, ایام 20 کا روزہ رکھیں. اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول بن. بعض دفعہ فلکیات سے یقینی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے. تو اگر ماہر فلکیات کو 100% یقینی طور پہ کیلکولیشن سے پتہ چل گیا اور وہ بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض دفعہ فلکیات کے ماہرین خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی امکان ہے, تو پھر وہ پیشگوئی امکان ہی کی کریں. یعنی وہ بتائیں کہ بھئی امکان 29 کا بھی ہے 30 کا بھی ہے, وہ یہ بتا دیتے ہیں اتنے % امکان ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے ہلال کمیٹی کو آسانی ہوتی ہے. باقی ہلال کمیٹی نے کرنی اپنی ہوتی ہے, وہ فلکیات والوں کی پیشگوئیوں کو آج کل لفٹ نہیں کراتی ہے. رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے خلاف عید کرنا. رویت ہلال کمیٹی نے روزے کا اعلان نہیں کیا, مگر کسی گاؤں میں چاند دیکھا گیا تو وہ گاؤں والے روزہ رکھیں یا نہیں. اسد اللہ لغاری سے نہیں رکھ سکتے, کیونکہ چاند کے ہونے نہ ہونے کے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی شریعت نے گورنمنٹ کو دی ہے. تو گورنمنٹ یا اس کی طرف سے نامزد کمیٹی, تو جب تک وہ کمیٹی اعلان نہیں کرے گی, ایسے تو آپ خود بتاؤ نا, ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر گواہی لے رہا ہے, وہ ادھر گواہی لے رہا ہے, تو ہر گلی محلے میں پھڈے ہوں گے پھر تو اس لیے یہ اتھارٹی حکومت کے پاس ہے. ہاں, گاؤں والوں میں جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ رکھ لے, لیکن اس کی گواہی دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو موسٹ ویلکم, آپ رکھیں روزہ. بھائی ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یا حکومت کا اعلان نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے. تو گواہی دینا, گواہی کو لینا, گواہی کو سن کے اس پہ فیصلہ کرنا, یہ ہر آدمی کو اس کا حق نہیں ہے, بلکہ یہ حکومت کو اس کا حق حاصل ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لینا, کوئی قتل کے کیسز ہوتے ہیں, چوری کے کیسز ہوتے ہیں, ہر آدمی تھوڑی ٹھیے لگا کے بیٹھتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھائی تھانے میں جاؤ یا عدالت میں جاؤ, یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نامزد کمیٹی ہو اس کے پاس جاؤ. اچھا بھائی, پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے. چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے, وہ جب رکھنا چاہیے جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہو اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی, تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی. لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکم کے فیصلے کی شرعاً پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں, تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اپنی کمیٹی کو ترجیح دیں گے, یہاں کے نظام کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے, یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو اتھارٹی دے دی ہے, وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا, تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا. جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں
اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کہ بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے، اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو ہم شرن ہم پر بھی حجت ہوگا۔ تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک عید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا۔ لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گواہی کے حساب سے چلوں گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی، چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے؟ اسامہ صاحب کراچی سے، اس پر میں مستقل بیان ایک کر چکا ہوں۔ دیکھیں، عید کی رات، بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں۔ لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں، تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، عید کی رات اور بقرعید کی رات میں یہ فضیلت کی رات ہے۔ لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ذوف بہت زیادہ ہے، دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہیں۔ قیاس کے خلاف اس لیے ہیں کہ دیکھیں شریعت کا ایک حکم، شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو، کیوں کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا تراویح ختم، کیونکہ رمضان کے حکام جو تھے وہ ختم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے، اس میں یہی حکمت تھی، یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے، تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی، رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی، اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں، حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے۔ اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے، اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو، اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا، تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے۔ تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے، تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے۔ تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ، اتنی فضیلت کی رات ہے تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں، تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا، صبح اگر آپ تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر۔ تو یہ سب چیزیں یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو اسلام میں دن جو ہے، رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے، تو روزے کے دن میں، رمضان میں دن میں روزہ، رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت۔ اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی، تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں۔ لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے۔ تو پھر اس میں عید کی رات نہیں، پھر اگلے دن بھی کرے، اگلے دن بھی کرے، تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے۔ تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں، تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جس عالم کی بات، جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے، دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے۔ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ شمس الحق راول پنڈی سے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فضیلت ہو چاند رات میں دعاؤں کی قبولیت کی، باقی اللہ نے دعا قبول کرنے پر کوئی ٹائم نہیں متعین کیا، جب چاہیں دعا کریں، لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے میرے علم میں۔ اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو، ظاہر ہے ہم ایسا علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے سب کچھ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میں کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ حوالہ بھیج دیتے ہیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں، تو میرے علم میں اب تک ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کی ہے، کوئی ایسی روایت مجھے ملی نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو کائنڈلی وہ حدیث کا ریفرنس بھیج دیجیے گا۔
فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائیں؟ جس کے اگر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا، رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا، یہ کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے جمع ہو جائے کہ ان بیچاروں کو ایک غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گئے، تھوڑا غم ہلکا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں. غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے. عیدی دینے کی شرعی حیثیت، عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس عیدی کے نام پہ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صدام حسین کشمیر سے. بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی؟ تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو. تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے. ہاں، اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں. تو ہلکا رکھنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے. اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے. عید میں گلے ملنا کیسا؟ عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک بار ملنا ہے یا 3 بار؟ افضل راجہ، عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے، عید منانا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ نکلا اور بہت ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب سے عید ملیں گے، تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے. تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. بس مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں، دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. میں نے تو دیکھا ہے لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں. وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں. اب آپ گلی میں جا رہے ہو، آگے سے 10 آدمی آ رہے ہیں، او بھائی آدمی کہتا ہے ہر ایک سے 3 دفعہ ملو، تو 10 کو 3 سے ضرب دیں 30 دفعہ. تو 30 دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے، پھر آگے 5 آدمی آ رہے ہیں تو 5 × 15 وہ ہو گئے. پھر تو تھوڑے یعنی ایک اتنی ٹینشن ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے یار میں اگر گلا گھر میں رکھ کے آتا یا اس کی عید ملنے کے لیے کوئی الگ سے گلا بنوا لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا. تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہ کریں، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں نہ لگوائیں. تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں. میں نے دیکھا بھائی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کا، بھائی ادھر سے ٹن مار، بھائی یہاں سے نکل. تو اتنی ٹینشن. تو اس لیے جو ہلکا شریعت نے جس کام کو ہلکا رکھا ہے اس کو ہلکا ہی رہنے دے. وہ مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں. وہ بھی مصافحہ بھی جب کریں جب آمنا سامنا ہو جائے. نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مصافحہ کرنے بندے کے پاس جا رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. بس اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل لیا کریں. اچھا بھائی، عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تہذیب انور اتر پردیش. نہیں جی، عورت عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی. عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے. عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ وسیم احمد، اچھی بات ہے، دعا ہے مبارکباد. مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے. تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جمعۃ الوداع اور عید میں نیا لباس پہننا رمضان المبارک میں. جمعۃ الوداع اور عیدین میں نیا لباس پہننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں. حفصہ نور. دیکھیں الگ سے حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ نیا لباس پہنو، لیکن یہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن بھی اور عید کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لباس پہنتے تھے. تو اگر کوئی بہترین لباس کے لیے نیا لباس سلوا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اس زمانے میں عید کی بات کر رہا ہوں، جمعۃ الوداع کی نہیں. تو عید کے دن نیا لباس سلوا لینا چاہیے، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہم ذرا ذرا سی باتوں پہ نئے نئے کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں. کسی کی شادی میں جانا ہے، ختنے تک میں جانے کے لیے کپڑے سلوا رہے ہیں آج کل لوگ. تو عید تو شاعر اسلام میں سے اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے خوشی منانے کے لیے. تو اس میں اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ پراپر نئے کپڑے سلوائے اور اچھی کوالٹی کے کپڑے سلوائے. اور اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں، خواتین کو بھی چاہیے مردوں کو بھی چاہیے. باقی جمعۃ الوداع کے دن اچھے کپڑے پہننا جمعہ ہونے کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، لیکن جمعۃ الوداع کی الگ سی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اس لیے اس دن آپ جیسے جمعے کو کپڑے پہنتے ہیں، چاہے نئے پہنتے ہیں یا پرانے استری کر کے دھو دھا کے نیا بنا لیتے ہیں،
تو عام جمعوں کا جو حکم ہے جمعۃ الوداع کا بھی وہی حکم ہے، اس میں الگ سے نئے کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ختم تراویح پر مٹھائی بانٹنا، کھانا کھلانا، مساجد میں ختم تراویح کے نام پر بریانی یا شیرینی بانٹنا کیسا ہے؟ عابد محمود: بہت بری اور ناپسندیدہ رسم ہے، بچکانہ رسم ہے ایک قسم کی، خاص طور پر مٹھائی اور لڈو بانٹنا تو بہت ہی بچکانہ، جیسے بالوشاہی بٹ رہی ہے، جیسے پتہ نہیں کیا کیا تم نے، بچکانہ حرکت ہے، قبیح رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ باہر ملک والے صدقہ فطر کس حساب سے دیں گے؟ ہم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، پاکستان میں ہمارے گھر والے ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کریں تو کس حساب سے ادا کریں گے؟ ریال کے حساب سے یا پاکستان کے روپیے کے حساب سے؟ محمد رفیق: سعودی عرب میں جو صدقہ فطر دے رہا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس ملک کی کرنسی دیکھی جائے گی اور اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی، تو اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی۔ تو سعودی عرب میں اگر کسی نے صدقہ فطر دینا ہے اور دینا پاکستان میں ہے، خود سعودی عرب میں رہتا ہے، تو وہاں دیکھا جائے گا میرے بھائی 2.25 کلو یا 2.25 کلو آٹا ہے، جو کہ علماء میں بعض کہتے ہیں 2.25 کلو، بعض کہتے ہیں 2.25 کلو، تو وہاں کا دیکھا جائے گا 2.25 کلو آٹا کتنا ہے، پھر کتنے ریال میں آ رہا ہے، پھر یہاں فون کر دیں بھائی یہاں سعودیہ کے حساب سے اتنے پیسے بنتے ہیں تو پاکستان میں اتنے پیسے ادا کر دو۔ اعتکاف سے نکلنے والے کو پھول کا ہار پہنانا، اعتکاف کے بعد جب لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ولی الرحمان: یہ بھی عجیب سی حرکت ہے، کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑی نامناسب سی بچکانہ سی حرکت لگتی ہے۔ اعتکاف کر کے آ رہا ہے اس کو بس سلام کریں، مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، بھائی اللہ آپ کو اللہ نے قبول کیا، اب تشریف رکھیں، بس اپنی نارمل روٹین شروع کریں اور گناہوں سے پاک زندگی گزاریں، اتنا کافی ہے۔ پھولوں کا ہار پہنانا یہ ناپسندیدہ اور قبیح رسم ہے، میں حرام کی بات نہیں کر رہا، ناپسندیدہ ہے۔ بہرحال عید سے پہلے نوافل پڑھنا، عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک نفل پڑھنا کیسا ہے؟ نبی الاعوان: مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، فجر پڑھ کے گھر جائیں اور عید کی تیاری کرنا شروع کر دیں، عیدگاہ میں آ کے نوافل پڑھنا صحیح عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ عید الفطر کتنے دن کی ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کڑک سے عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ میں قربانی کے ایام 3 ہیں، 3 دن ہے اور چوتھا دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے احکام 4 دنوں تک رہتے ہیں، 3 دن تک قربانی اور چوتھے دن بھی روزہ حرام، اور عید الفطر کا جو حکم ہے وہ 1 ہی دن تک رہتا ہے، کیونکہ 1 ہی دن روزہ حرام ہوتا ہے، اگلے دن روزہ رکھ سکتے ہیں آپ۔ رمضان کے بعد کیا تبدیلی لائیں؟ رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں؟ عبداللہ صاحب لاہور سے: بھائی رمضان میں ہی توبہ کر کے تبدیلی لے آئیں، بات کا انتظار نہ کریں اور توبہ کر لیں، اللہ میں تمام صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اور جو رمضان میں عبادت کا معمول بنا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کو پورے سال کنٹینیو رکھیں، جیسے روزوں کی عادت پڑ گئی ہے تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب، بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام 20 کا روزہ رکھیں، اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول لوط علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا اس عمل سے۔ آگے جو جتنے انبیاء کے مختصر واقعات ہیں نا، ان میں جو پیغام قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت۔ وہ کیا ہے؟ دعا کی فضیلت۔ تبھی قرآن کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، نوح نے بھی ہمیں پکارا۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے اور دھمکیوں پہ دھمکیاں، تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے گا، یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں۔ ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی، بک گئے ائمہ حرم۔ میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے۔ سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے، میں آپ کو بتاؤں، اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں، جو لمبا پھینکتے رہو نا، بس پھینکتے رہو۔ میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا تبصرہ ہی نہیں کرو، جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے۔ میں پہلا دن تراویح کا تھا، اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں، پہلے دن ہی دعا مانگی۔ میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ مت کرو۔ بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، کلیم اللہ کو، پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی، راتوں کو اٹھ کے بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی، لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے
بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں. بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے. ومن بعد ما جئتنا، تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے ہو، اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ. دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی. یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو. آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا، ریزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا، آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے ہیں دعا کب مانگو، مانگ رہے ہیں پہلے سے. اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے. زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے، وہ نہیں چھین رہا، اس میں کوئی حکمت ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح، اس کا کام ہے زمین چھیننا، ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو، کیونکہ مالک وہ ہے، جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے. آج فرعون کو بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے. حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا. حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے. تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ نہیں چھین رہا، کوئی حکمت ہے، ہمیں آزما رہا ہے. وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا. تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا؟ آخری دم تک، جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں. مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. پھر جب پانی میں راستے بنے، بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے، اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو میں ہوں. جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے. فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا، وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. راستے بن گئے، اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے؟ فرعون. چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے. جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے، اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں، اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟ فرعون. ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا یہاں پہ؟ اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو راستے بنا دوں گا. اب تک یہ وہی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا، جو ظاہر اس آیت سے جو پتا چل رہا ہے. تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے. این وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا، اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے، اس وقت اللہ نے سمندر کے 2 پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے. تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو، مدد بھی کرو، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں مت چھوڑو. تو کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی. بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے، اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے. ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ، جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے. تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے، وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا.
آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں؟ وہ دعا سے بہت غافل ہیں، اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا، نمازوں میں لگا دیا، اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے، یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا، کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے ہو، وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک دعائی تو رہ گئی ہے، دعاؤں سے کبھی غافل۔ میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے، اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں، دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں؟ لوگ غافل ہیں۔ تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جب یہ خیال آتا نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، پھر قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا فاستجبنا لہ، ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا۔ کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد، کتنے سالوں کے بعد، لیکن کیا نا اللہ نے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے، قبول بڑھاپے میں کیا۔ اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے، ادھر مانگی ٹھک کر کے، وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی۔ وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، یہ ذہن میں کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چھپ کے پوری فلم دیکھی ہے نہیں دیکھی، اللہ کی قسم نہیں دیکھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے، وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے ہیں، وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ۔ تو اگر ایسے قبول ہوتی نا، سموسہ مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسہ رکھ کے چلا گیا، تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے، بیٹروا ختم ہو گیا، کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا۔ اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے، ٹھک کر کے ہو گئی، تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا، ایمان بالغیب، ایمان بالغیب تھوڑی رہتا۔ پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے، پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو بس۔ تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے، تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے، وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں۔ جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے، ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے، دعا میں ان کا دل نہیں لگتا، ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا، وہ نماز پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، دعا نہیں مانگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی۔ نوح علیہ السلام کمزور تھے، ہم نے ان کی مدد کی۔ آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا۔ پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماریاں، اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے۔ نہ میرے بھائی، مالی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں۔ اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے۔ تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے، اللہ سے دعا مانگی، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کہ انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دیا ہے۔ تو وفا کی ان کی بیوی نے، بہت خدمت کی۔ آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے، جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت، جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش۔ اور عورت بھی یہی کرتی ہے، جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے، جہاں بیچارے پر غربت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، ٹھک کر کے خلا۔ ابھی ایک صحافی کا، ایک وکیل کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا، طلاقیں، ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں۔ یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں، کم ہے ریشو، عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے۔ سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھڑ جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ۔ طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریشو ہے۔ اتنے مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے۔ خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا، اس کے نتیجہ میں نہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، ایک وکیل کہہ رہا ہے، وکیل کہہ رہا ہے، لبرل وکیل ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں
ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں؟ خواتین. کیونکہ برداشت ختم, ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے کھلا لیا, پتلی گلی سے نکلی تو خاندانی نظام گیا تیل لینے, برباد ہو گیا. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی. تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی, ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے, غصہ جلدی آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اس سے اور قسم اٹھا لی, میں ٹھیک ہوا نا, کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے, لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں. اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا, تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے, قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے, اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا. اتنی اچھی بیوی ہے بھائی. تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا. خذ بیدک ضغثا, دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا. یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے, اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا, ان کا پرسنل معاملہ ہے. کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں, ایک ہی دفعہ میں لگا دو, بس قسم کیا ہو جائے گی. اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا, لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے. تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور جگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا دو, 100 لگ جائیں گے نا, بس ختم, بس کافی ہے اتنا. تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا, اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے. اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا, مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ, ابے تو ایسا کر, حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکات کے ہیلے, غریب کو دے 1 کروڑ روپے, اس نے لیا مالک بن گیا, اس پہ ہدیہ لے لے, جلیبیاں کھا بیٹھ گئے. بھائی ہو گیا نا, بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا, زکات ادا ہو گئی, اب اس کی مرضی, جس کو چاہے دے, وہ اپنی خوشی اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا. کل ایک بندہ آیا کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں, زکات لیتے ہیں ہم لوگ, طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں لگا سکتے. کہہ رہے نہیں, جب طلبہ کو مالک بنا دیا, زکات تو ادا ہو گئی. میں نے کہا تو تیجے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو تو دے کے دکھا واپس. بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں. وہ بچہ کو پتا ہے میں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ, اس کو ہیلا کہتے ہیں نا, یہ ناجائز ہیلا ہے. بچے کو پتا ہے, ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو, وہ کہے گا میں پاگل ہوں, میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں, میرے بیسیوں مثلا میرا ابا غریب میری اماں غریب. تو یہ ناجائز ہیلا ہے. تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ. کس کو؟ پیغمبر کو. کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے. تو جو بھی وفادار ہوگا, میاں ہو یا بیوی, اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے. مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں ہے. کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں, حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے. جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا, جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل, پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا. ہاں جلدی میں بتاتا ہوں, وہ مسئلے بھی ابھی صبر کریں. اچھا میرے بھائی جلدی سے, میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار, یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو. مچھلی, اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا. یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے. حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر, اور مچھلی نے کھا لیا. یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے, لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی, حقیقت میں سزا نہیں تھی. ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے, یہ محبت کی چٹکی ہے. چٹکی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لی جاتی ہے, ایک محبت میں چٹکی لی جاتی ہے. چیخیں دونوں میں سیم نکلتی ہیں. کیا خیال ہے؟ چیخیں دونوں میں کیا ہوتی ہیں؟ سیم, لیکن جذبات دونوں میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتے. تو اللہ بعض دفعہ پیغمبروں کو سزا بھی دیتے ہیں, وہ دیکھنے میں سزا ہوتی ہے, حقیقت میں وہ سزا نہیں ہوتی. اب دیکھو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کا شاید قرآن میں تذکرہ ہی نہ ہوتا, اور آپ کا نام اللہ مچھلی والا رکھتے ہی نہیں, مچھلی والا ہی نام نہ رکھ. یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے نا مٹی میں, حضرت فاطمہ سے کچھ ناراضی ہوئی تو آپ چلے گئے
تو کچھ جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے بعض دفعہ، تو کہیں لیٹ گئے جا کے، تو نبی جب گئے نا تو پورے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا، وہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا ابو تراب، مٹی والا۔ اب یہ لفظ بظاہر توہین ہے، لیکن حضرت علی کو اندازہ ہو گیا، یقین تھا کہ یہ توہین کی نیت سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محبت کی۔ تو حضرت علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب بنا لی، مٹی والا۔ تو بعض لفظ بذات خود تعظیم کے نہیں ہوتے، لیکن جب کسی بڑے کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ تعظیم والے لفظ بن جاتے ہیں۔ اچھا، وقت ہمارا بہت ہو گیا ہے، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یونس علیہ السلام کا، آگے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ سب مشکلات میں تھے اور کس کو پکارا انہوں نے؟ اللہ۔ ان میں کوئی کسی عامل کے پاس نہیں گیا، پھونکوں والی سرکار کے پاس نہیں گیا، کوئی کسی مزار پہ بولو نہیں گیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا 950 سال سے مانگ رہا ہوں، دعا تو قبول ہوتی نہیں، اب چھوڑو یہ ایسے ہی باتیں۔ تو یہ سب کا یہی مشترک پیغام تھا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟